حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي. آج دا ساڈا موضوع بزرگاں دے ہاتھ اور پیر چومنا. اس کے بھی کئی لوگ اعتراض اٹھانے رہتے ہیں کہ جی ہاتھ کیوں چومتے ہو، انسان سارے ایک جیسے ہی ہیں، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے درجات سے. تو بزرگوں کی تعظیم بہت ہی اچھا فعل ہے. بزرگ پیر چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، مفسرین، محدثین، فقہاء کرام، اولیاء کرام تو ثابت. جدوں کوئی کسی دے سامنے جھکدا ہے تے شیطان دے گلے تے چھری پھردی ہے. کیونکہ وہ چکیا ہے. انہوں بڑی تکلیف ہوندی کہ میں تو چکیا نہیں، کوئی چکے نہ چکنا پھر شیطان ہے. تو فرشتے چک گئے تو مقربین بن گئے. شیطان چکیا نہیں، پھر آندہ درگاہ ہو گیا. تو جدوں بھی لوگ صوفیاء دے ہاتھ چومتے ہیں تو اللہ کریم دی ہزار نعمتاں نازل ہوندیاں. جدوں اس کام تو فارغ ہوندے ہیں تے انہاں تے نعمتاں نشاور کر دتیاں. مشائخ تے بزرگاں نے دین دی دستگوشی، دین تے دنیا دی خیر و برکت دا باعث بنے. اسی اس کا ثبوت حدیث مبارکہ تو پیش کرنے ہیں. حضرت ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال، حال، شکل و شباہت اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا. ہر چیز مشابہ. اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. نبی کھڑے ہو رہے ہیں بیٹی سے استقبال کہنے جی کھڑے نہ ہو تعظیم نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی واسطے حالانکہ وہ لادا آگے نا باپ دی وجہ دی پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دسیا بیٹیاں کا بھی کوئی مقام ہے. بیٹیاں تو نفرت نہ کرنا. بیٹیاں بھی اس طرح استقبال کر کے دسیا گیا کہ یہ پیار کرنے والی ہیں اللہ کی رحمت. ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے آپ چمدے سرکار بی بی فاطمہ علیہ السلام، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑ کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. تو یہ بخاری شریف دی حدیث ہے اور نسائی شریف اور سنن ابو داؤد دے وچ بھی ہے، او دے وچ بھی آندا ہے. ابو داؤد دے وچ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے اور بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. تو اسی طرح ہی حدیث شریف ہے
حضرت شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہجرت کے بعد ملے. اے حضرت جعفر اے مولا علی دے بھائی وہ ہجرت تو بعد سرکار انہوں نے ملے جس ویلے تو ان سے معانقہ فرمایا جفی بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا متھا چکے. تو حضرت ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت. تو بخاری شریف کی پھر حدیث شریف ہے حضرت عبد الرحمن بن رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بار زبدہ زبدہ گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں صحابی رسول حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ رہتے ہیں. ہم ان کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے گئے اور انہیں سلام کیا. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑوں سے باہر کیے اور فرمایا میں نے ان ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. ان کا ہاتھ بڑا اور ضخیم تھا جیسے اونٹ کے ہاتھ جو عام مجھے ٹھیک تھا ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں ہم لوگ ان کے سلام میں کھڑے ہو گئے اور ان کے ان ہاتھوں کا بوسہ کہ اے ہاتھ اوپر سلام دینا مقصد ہے. انہوں نے دسیا نا سارا نہ سرکار دے ہاتھ دے کے بیعت کی تعظیم واسطے کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے ہاتھاں بوسہ دیتا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اگے پھر بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابن جدعان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت انس رضی غلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کم سے کم 10 سال آگے تھے بچے تھے. حضرت ثابت نے حضرت انس رضی اللہ سے عرض کیا کیا آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو اس پر انہوں نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا. انس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں چوم لیا کہ یہ ہاتھوں سے اوپر سلم کے ہاتھوں نہ لگے بس. تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اس طرح ہی پھر بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے. حضرت عباس اوپر سلم کے چچا تھا سکے اور بڑا پیار سے آتا. روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چوم کے دیکھا. مولا علی حضرت عباس انہوں نے چچا تھا مولا علی نے چچا تھا حضرت عباس کہ انہوں نے ہاتھ تے پیر چومدے انہوں میں دیکھا اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے کہ اے چچا مجھ سے راضی ہو جائے. مولا علی دا فعل ہے انہوں نے سنت صحابہ کرام دی سنت حضور فضل دی سنت ہاتھ چومنا پیر چومنا. اگے پھر حدیث شریف بہتی شریف دی حضرت ایاس میں دغفل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو نضرہ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر بوسہ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی شام آتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام سے سیدھے جاندے تو خود ہی بیان فرماتے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا استقبال کرتے اور ان کی دستبوسی کرتے. صحابہ کرام دی دستبوسی کر رہے ہیں. تو باقی شریف دی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے پاس اس وقت اقرا بن حابس تمیمی بھی بیٹھا تھا. وہ بولا میرے 10 بیٹے ہیں میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کو نہیں چوما. اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے. تو اے متفق علیہ حدیث ہے یعنی کہ جڑی بخاری شریف تے مسلم شریف دے وچ جڑی حدیث آ جان دو کتاباں دے وچ او متفق یعنی دونوں دا اتفاق ہے اس چیز کہ وہ حدیث صحیح ہے.
تو اسی طرح ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ تو روایت ہے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر بنی قریظہ قلعہ سے نیچے اتر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا اور وہ قریب ہی تھے تو وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے. نزدیک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اپنے سردار کی تعظیم کرو, کھڑے ہو جاؤ. یہ بھی متفق ہے حدیث سے. تو اسی طرح ہی سیرت النبی مولانا شبلی نبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, سیرت کی بڑی اچھی کتاب ہے, پڑھی ہے اور حوالوں دے وچ لکھیا. وہ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ بحرین کے قبیلہ ابو قیس کے قبول اسلام کا واقعہ, وہ واقعہ اس قبیلے کا اسلام قبول کرنا واقعہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے 14 شخصوں کی سفارتاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی جس کے افسر منظر بن الحارث تھے. ان کا قافلہ کاشان نبوت کے قریب آیا تو لوگ اس قدر بے تاب ہوئے کہ سواریوں سے کود پڑے, بڑے ذوق شوق نال آئے سے, بڑے اشتیاق نال. تو سواریاں تو فٹافٹ اترے اور آپ وسلم کے سرکار تشریف لے آ رہے تھے نا, دیکھا تو ایک دم فٹافٹ جلدی سے چھالا مارتے اترے فٹافٹ تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ پیر ہاتھ مبارک چومے. تو جہاں انہوں کا سردار سی منظر, انہوں ادب کا بڑا خیال سی, لحاظ سی. دیکھو وہ بھی ادب کر رہے ہیں لیکن اس کو بھی زیادہ ادب کا خیال سی. وہ اپنی قیام گاہ پہ گئے جا کے انہوں نے کپڑے کپڑے بدل کے تو پھر حاضر خدمت ہو کے دسترسی کی. بہتی شریف کی روایت انہوں نے لکھی. تو ایسے واقعات جڑے نے وہ بے شمار ملتے ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی مخمور یعنی شرابی مخمور جوان گلی سے گزرے سے حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ آندے دکھائی دیتے تو فوراً خواجہ صاحب قدمت گر پیا تے بڑے عزت احترام دے نال سرکار دسترسی دا شرف حاصل کیتا تے گھر چلا گیا. اسے رات خواب دیکھا تو بسترے وچ سارا کر رہا تو وہ دل چ بڑا عجیب درد پیدا ہویا. میں تو بڑا گنہگار ہاں, ایڈی بڑی دولت نعمت میرے نصیب ہوئی. آواز آئی تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کل تک تو کل جڑا تو سارے دوست کے ہاتھ چومن کی سعادت حاصل کی ہے اور ساری رضا دے واسطے تو یہ کام کیتا ہے, اللہ کی رضا کی خاطر کیتا ہے, ساری رضا کی خاطر. ہم نے تمہیں اس بات پر بخش دیا. حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دستوسی کرم دیا. وہ جوان جڑا سی بیدار ہویا تو حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت حاضر ہویا, توبہ کیتی تے بیعت ہو گیا. تو جدوں اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوندی ہے تے لکھاں گناہ جڑے انہاں نوں ایک ذرہ رحمت نال ہی او دی تلافی کر دتی جاندی. اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شواہد نبوت درج فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام نے سالہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ صحابی آپ کی بڑی عمر بار کوئی میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کو پا کر سلام کیا جب کہ ان کی بصارت ختم ہو چکی تھی, یعنی بینائی ختم ہو گئی تھی, اس ٹائم کافی ضعیف ہو چکی تھی. انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا, پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا محمد بن علی بن حسین ہوں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے بیٹے میرے قریب آؤ. میں قریب ہوا تو انہوں نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا. بچے مسئلے بچے جان آ گئے تو اتنے ضعیف اور صحابی رسول اور میرے پاؤں چومنے ہی لگے تھے کہ میں ان سے پرے آ گیا. تو انہوں نے فرمایا سروے عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو اور اللہ کی برکت اور رحمت ہو. پھر میں نے پوچھا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیوں کروا, تجھے یہ کیوں کیتا ہے؟ میرے ہاتھ چومے تو پیر چومنے لگے تھے, کیوں کیتا ہے؟
یہ وجہ کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہا ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا اے جابر تمہاری ملاقات میرے ایک فرزند سے ہوگی جس کو محمد بن حسین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے انوار و حکم عطا فرمائے گا تم اسے میرا سلام کہنا۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب صاحب کا واقعہ لکھتے ہیں فرماندے نے میں ملک شام میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے مبارک کے سرانے سویا ہوا داتا صاحب اپنا واقعہ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو آغوش میں لیے ہیں جس طرح والدین اپنے بچوں کو اپنی شفقت سے آغوش میں لیتے ہیں باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں میں نے دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کی پشت کو بوسہ دیا خاموشی دادا صاحب دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مار کے پچھلی سائڈ تو پشت کو بوسہ دیتا پیر چومے میں متعجب و حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہے سرکار اتنی شفقت نہ لے جا رہے ہیں اپنی آغوش سے لے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موج جانا شان سے میری باطنی حالت اور دل کی پریشانی پر اطلاع ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارا امام ہے جو تمہارے ہی ملک کی ہے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ تو دیکھو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے پیر مبارک چوم رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ انہوں نے عقیدہ ہے سی نا ہاتھ پیر چومن کا انہوں نے اندر عقیدہ تے احترام سی کہ خواب دے وچ وہ چیز ہو رہی تے جہاں عقیدہ نہیں ہوگا انہوں تو وہی خواب آ گیا تو پتہ لگا کہ حضور داتا صاحب کا جی یہ عقیدہ سی اسی طرح ایک بادشاہ سے طبرانی اور حاکم اور انہوں نے علاوہ امام غزالی انہوں نے احیاء العلوم دے وچ واقعہ بیان کیتا ہے امام شافعی نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابت نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی پھر اپنے خچر پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری رکاب تھام لی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس بھی صرف لکھا جاتا ہے کسی جگہ ابن عباس لکھا ہوتا ہے عبداللہ بن عباس تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت کے انہوں نے استاد اس واسطے انہوں نے احترام دے جو گھوڑے سوار ہونے لگے تو دوسرے پاس رکاب انہوں نے کھا لیا آپ نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی رکاب کو چھوڑ دیں آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ علماء اور مشائخ کی تعظیم اسی طرح کریں اس پر حضرت زید نے ان کے ہاتھ چوم لیے کہ ہمیں بھی یہی حکم ملا کیونکہ تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل چوں اہل بیت چوں آپ دے عزیز ہو تے سادہ بھی کام میں کہتی نہیں تہاڈا احترام کریے تہاڈا اسی طرح ایک دفعہ لوگوں نے سلطان سنجر نو آپ دیکھا بادشاہ ہویا سنجر ملک بھی سی جگہ بھی سی تے سنجر دا نام بھی سی خواب میں دیکھا ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا کہا دنیا کا ہر معاملہ اچھا اور برا میرے آگے رکھ دیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ حکم دے دیا گیا سنجر کو دوزخ میں لے جاؤ اس حکم پر عمل ہونے ہی والا تھا کہ فرمان ہوا ٹھہرو اس نے ایک دفعہ جامعہ مسجد دمشق میں حاجی شریف خواجہ کے دست مبارک کو چوما تھا اس دست بوسی کی برکت سے ہم نے اسے معاف کیا ایک خواجہ غریب والد دادا مرشد حاجی شریف زمدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک خواجہ غریب نواز سرکار دے دادا مرشد حضرت قطب الافطار قدر سیرہ و نماز جمعہ کے بعد مسجد سے باہر تشریف لاتے تو خلق خدا کے ہجوم سے آپ کے پروگرام آپ کے گرد حلقہ بنا لیتے لوگ کثرت سے آپ کی دست بوسی کا شرف حاصل کرتے اور تب واپس اپنے گھروں کو جاتے اور یہ کرام کے آثار میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے قسم اٹھائی جو شخص دنیا میں کسی بزرگ یا شیخ کا ہاتھ چومنے کی سعادت حاصل کر لے حقیقتاً وہ دنیا سے بخشا ہوا جائے گا کیونکہ مشائخ کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے
آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جو مشاعر کا ہاتھ پکڑتا ہے اسی طرح ہے جیسے سرکار سال 5 تک رسائی حاصل کر لی اور خدا تک پہنچ گیا، یہی اللہ کی رسی ہے جسے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرح ہی ایک واقعہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نال پیش آیا۔ حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ آپ جانتے ماننے نے کہ 13.5 شیخ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ ایک واقعہ یاد کر کے بیان کر کے روندے سے۔ وہ واقعہ کی تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دے محلے دے وچ ایک شاعر دے وچ ایک آدمی بہت مغرور متکبر قسم دا دنیا دار اور ظالم قسم دا آدمی سی، کوئی ادھر وچ خیر والا پہلو نہیں سی گا، اور لوگ ادھر کول بڑے تنگ سے، وہ ہر کسی نے زیادتی کرتا سی، تو سرکار بھی ادھر بڑے پریشان ہوئے، بڑے تنگ سے نفرت سی کہ کوئی کام ایسا صحیح نہیں رہا، ہر بندے نے تکلیف پہنچانا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ وہ آدمی فوت ہو گیا تو آپ اس وجہ تو وہ جنازے نال ہی نہیں گئے، جنازہ نہیں پڑھیا آپ نے کہ بڑا ظالم آدمی سی، لوگوں نے بڑے ظلم کیے۔ تو آپ نے خواب سے دیکھا وہ آدمی جہنم سے تخت پہ بیٹھا، آپ نے دیکھا کہ تم کیویں بخشیا گیا، تو ایسے کیویں پہنچی گیا، میرا تو کام ہی کوئی چلا نہیں گا، تو لوگوں نے بڑی عزیز کا پہچانا ہے۔ کہنے لگا میرا بھی یہی خیال تھی، میں بھی حیران ہوا جیسے آڈر ہوا بخشی جاتے میں آ کے میرے کہنے لگا فرشتہ نے میرے پیش کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، تو کہنے لگے یا اللہ دی نیکی کوئی نہیں گی، میرا نامہ مال نیکی اللہ خالی ہے، ہونا ہی نہیں، جو اس کی رہ دی اللہ تعالیٰ میں تین بخشی کہنا اس ویلے میں بڑا حیران ہوا۔ تو فرشتے نے عرض کی تھی اللہ باری تعالیٰ اسی سانو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کرم ہے کس وجہ تو ہو گیا کہ جب کہ کوئی نیکی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دفعہ سارے دوست نے تعظیم کی تھی، خواجہ غریب نواز شاہ سیندر علی سرکار دے انہیں ہاتھ چومے، سادہ وہ دوست کے سامنے شرم آندی کہ سارے دوست کی تعظیم کرنے والے کسی دوست کے، اس واسطے جی مغفرت کر دیتی گئی۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ والے اللہ نے اشارہ دیتی ہے کہ وہ دوستوں کی تعظیم بھی جڑا کرتا اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دینا۔ تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی اس کے بعد بیدار ہوئے کہ بہت پریشان ہوئے کہ میں کی کہ میں اسے جنازہ نہیں پڑھی، انہیں اپنے اندر اس متعلق رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو بخش دیتا۔ تو آپ وہ قبر سے گئے، اتنے روئے معافی منگی وہ اور اسے پھر وہ جنازہ بھی پڑھا۔ تو فرمانے نے کہ سامنے جدوں بھی وہ یاد آ جاتا واقعہ سی کہ اسی کی کیا، تو اتوں اندازہ لا لینا چاہیے کہ انسان کوئی کسی تو نفرت نہیں، وہ برائی تو نفرت نہیں، برے بندے تو نفرت نہیں، برائی تو نفرت، گناہ گار تو نفرت نہیں، گناہ تو نفرت۔ اگر ڈاکٹر مریض کو نفرت شروع کر دے تو بیماری تو علاج کون کرے گا؟ اس واسطے گناہ تو نفرت، گناہ گار تو برائی تو نفرت، برے تو انہوں تو زیادہ اللہ والے کو نزدیک لانے تاکہ وہ اصلاح کر۔ تو اے اللہ والے کا شیوا ہے، تو اللہ والے بھی ہر مخلوق نال پیار کر دے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق نال، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنے بندے میں شانہ دے چڑیاں نے۔ اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، اس دی رحمت بہانے لگتی بس، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا، لیکن اسی خود ہی اس پاس نہیں آتے، اسی خود ہی وہ گمراہی والے پاس جانے، اسی خود ہی گمراہی والے کام کرنے۔ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے بزرگاں نے دین دی وڈیاں دی عزت و احترام اور چھوٹے والا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ رسول